الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ آج 14 اگست ہے، یوم آزادی ہے ہمارا، اور قیام پاکستان کے دن بھی ہے۔ آج سے 74 برس پہلے 1947 میں آج کے دن ہمیں برطانوی استعمار کی غلامی سے بھی آزادی ملی تھی، اور ہمیں خود مختار ملک اور خود مختار حکومت کے اہل سمجھے گئے تھے۔ اور آج کے دن پاکستان کے نام سے ایک نئی ریاست وجود میں آئی تھی، جو مسلمانوں کے تہذیبی تشخص کی بنیاد پر جس کا علیحدہ وجود قائم ہوا تھا اور تسلیم کیا گیا تھا۔ آج ان دونوں نعمتوں پر پوری پاکستانی قوم جہاں بھی ہے خوشی منا رہی ہے، اور یہ خوشی بنتی ہے۔ آزادی مستقل نعمت ہے، اور وطن ایک مستقل نعمت خداوندی ہے۔ آزادی کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا جو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وقت کے سب سے بڑے حکمران، جابر حکمران فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ ان کا بچپن، ان کا لڑکپن فرعون کے گھر میں گھر کے ایک فرد کے طور پہ ہوا تھا۔ شاہی محلات پہ رہے تھے، شاہی پروٹوکول کے ساتھ تھے، شاہی سہولتیں تھیں، شاہی کھانے، لباس، سب کچھ جو بھی شاہی محلات میں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز کیا، اور نبوت کا پیغام لے کر اسی فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام جب گئے، دونوں بھائی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تو فرعون نے اس کا طعنہ بھی دیا۔ فرعون نے کہا، کم لبثت فینا من عمرک سنین، موسیٰ تم کتنے سال میرے گھر میں رہے ہو؟ افعلت فعلتک التی فعلت، جاتے جاتے ایک بندہ بھی مار گئے ہو۔ تو شاہی محلات میں، شاہی پروٹوکول میں، شاہی ماحول میں، شاہی سہولتوں میں رہنا، فرعون نے اس کا طعنہ دیا کہ تم میرے گھر میں رہے ہو اور اب مجھ سے تقاضے کر رہے ہو اور میرے سامنے مطالبات رکھ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا اسی مجلس میں۔ فرمایا، تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل۔ فرعون کون سا احسان جتا رہے ہو؟ کیا احسان تم نے مجھ پہ کیا ہے؟ یہی احسان کیا ہے کہ میری قوم کو نسلوں سے غلام بنا رکھا ہے۔ تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، میرے خاندان کو، میری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، یہ تمہارا احسان ہے۔ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ سبق دیا، زندگی شاہی محلات میں رہنے کا نام نہیں ہے، زندگی شاہی پروٹوکول کا نام نہیں ہے، زندگی شاہی سہولتوں کا نام نہیں ہے، زندگی شاہی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی آزادی اور وقار کا نام ہے۔ ایک انسان آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو عمر بسر کرے، اس کا نام زندگی ہے، اور انسان اسی لیے دنیا میں آیا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے احسان کو ایک طرف جھٹکتے ہوئے کہا، میں تو یہ مطالبہ لے کر آیا ہوں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے آیا ہوں، میری قوم کو اپنے وطن جانے دو، ان کو غلامی کے عذاب میں مبتلا نہ رکھو۔ یہ ہے آزادی۔ آزادی افراد کا بھی اپنے دائرے میں حق ہے، قوموں کا بھی حق ہے، ملکوں کا بھی حق ہے۔ ہم 200 سال سے، 190 سال سے انگریزوں کی غلامی میں چلے آ رہے تھے۔ پہلے اس پورے جنوبی ایشیا پر، جس کو سارک کہتے ہیں، جنوبی ایشیا کہتے ہیں،
اس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، برما بھی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے، تجارتی کمپنی نے تجارت کے لیے آئے تھے، قبضہ کر لیا یہاں۔ 100 سال انہوں نے حکومت کی، پھر 90 سال برطانیہ نے براہ راست حکومت کی۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے اس غلامی کے خلاف طویل جد و جہد کی۔ اب 200 سال کی طویل جد و جہد ہے، بے شمار قربانیاں ہیں۔ اس میں عسکری تحریکات بھی ہیں، پھر سیاسی تحریکات بھی ہیں، تحریک خلافت جیسی، تحریک پاکستان جیسی، تحریک آزادی جیسی سیاسی تحریکات بھی ہیں۔ 200 سال کی طویل جد و جہد کے بعد انگریز نے اس ملک کا اقتدار چھوڑا تھا اور ہم ایک آزاد ملک کے شہری بنے تھے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے جب مطالبہ کیا کہ ہم مسلمان، بر صغیر کے مسلمان الگ تہذیب رکھتے ہیں، الگ دین رکھتے ہیں، الگ نظریہ رکھتے ہیں، الگ پہچان رکھتے ہیں، تو ہم الگ ملک چاہتے ہیں۔ ہماری تہذیب، ہمارے عقیدہ، ثقافت، ہماری پہچان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی پہچان کو قائم رکھیں، اور تہذیب اور ثقافت کا تحفظ آج کی دنیا میں بھی قوموں کا مسلمہ حق مانا جاتا ہے۔ اپنی تہذیب کا ہر قوم کو تحفظ کا حق حاصل ہے۔ تو ہم نے اپنی تہذیب اور ثقافت اور اپنے عقیدہ اور نظریہ کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے پاکستان کے نام سے الگ ملک وجود میں آیا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کا دن بھی 14 اگست ہے، اور انگریزوں کے اقتدار کے خاتمے کا دن بھی 14 اگست ہے۔ بل یہ دو بڑی نعمتیں ہیں۔ آزادی مستقل نعمت ہے، پاکستان مستقل نعمت ہے۔ دونوں ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ہے۔ آزادی بھی زندگی کا حصہ ہے، زندگی کی بنیاد ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ زندگی کھانے پینے کا پروٹوکول کا نام نہیں ہے، زندگی آزادی کا اور عزت کا اور وقار کا نام ہے، بالخصوص قوموں کے لیے۔ اور وطن کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ وطن ہے، بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، کہی جا سکتی ہیں۔ ایک حوالہ دوں گا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، مہاجرین ساتھ تھے۔ نیا ملک تھا، نیا علاقہ تھا، نیا ماحول تھا، اجنبی لوگ تھے، اور ویسے بھی یثرب، مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب ہے۔ یثرب موسمی لحاظ سے ٹھیک جگہ نہیں تھی، وبائی علاقہ تھا۔ وہاں باہر سے آنے والوں کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آتی تھی، اکثر علاقوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، اور حضرت بلال بھی بیمار ہو گئے اس وبائی اثرات کی وجہ سے۔ اب دونوں بزرگ اپنے وطن کو اپنے اپنے انداز میں یاد کر رہے ہیں۔ وہ اشعار بھی نقل کی حضرت عائشہ نے، حضرت صدیق اکبر ہم کہاں آ گئے ہیں، ہر آدمی صبح اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے، ہم اجنبی ماحول میں پردیس میں ہیں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ تو جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کیسی ماحول میں آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے انداز میں بخار ہے، اجنبی ماحول ہے، وطن کو یاد کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو گھومتے پھرتے تھے اور مکے کو یاد کر کے روتے تھے، کہتے تھے کبھی دن آئے گا، حل اردن یومن میاہ مجنت وحل یبدون لی شامت و تفیل، کیا وہ دن آئے گا کبھی کہ میں اپنے مکے کے مجنہ کے علاقے کے چشمے کا پانی دیکھوں گا، کبھی میں مکے کے شامہ اور طفیل کے پہاڑ دیکھ سکوں گا زندگی میں؟ یہ وطن کی یاد آ رہی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ دونوں بزرگ ہمارے وطن کی یاد میں بے چین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یا اللہ، ایک دعا تو یہ کی، حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد منہا، یا اللہ جس طرح ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے، مدینہ کی محبت بھی پیدا فرما دے اور مکے سے زیادہ کر دے۔ آج بھی میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ مکہ کے ساتھ بھی ہر مسلمان کی محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن مدینہ کا نام آتے ہی مسلمان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ اشد منہا، کہ اللہ مدینہ کی محبت مکے سے بھی زیادہ کر دے۔ دوسری دعا یہ کہ بارک لنا فی مدھا وسائہا، یا رسول اللہ مدینہ کے پیمانوں میں برکت عطا فرما، مدینہ کی تجارت میں پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ اور تیسری دعا کی، یا اللہ یہاں جو وبا ہے نا، اس کو جوفہ لے جا، بارڈر پر لے جا۔ ویسے وبا، اللہ پاک نے تینوں دعائیں قبول فرمائیں۔ تو میں یاد سے کر رہا ہوں کہ وطن کی محبت فطری بات ہے۔ آزادی ہمارا حق ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے۔ آج ہم آزادی کے حوالے سے، قیام پاکستان کے حوالے سے تقریبات کر رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ آج ہم سے آزادی کا ایک تقاضا ہے اور پاکستان کا ایک تقاضا ہے۔ آزادی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم آزادی کی قدر کریں، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کریں، نعمت کی قدر کیجیے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو عذاب بھی سخت ہے میرا۔ تو سب سے پہلے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آزادی کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آزادی حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، دو مرحلے آگے بھی ہیں۔ آزادی کو مکمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ میں آج یہ سوال سامنے رکھنا چاہوں گا، ہم نے آزادی حاصل کی تھی، جن اقوام کے لیے، جن علاقوں کے لیے، کیا سب کو آزادی مل گئی ہے؟ کیا کشمیر آزاد ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے نقشے میں پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کشمیر آزاد ہو گیا ہے؟ ابھی وہ غلامی کے مرحلے میں نہیں ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آزادی کی تکمیل، پاکستان کی تکمیل۔ ہمارے کشمیری بھائی کس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ پاکستان کو مکمل کرنا، آزادی کو مکمل کرنا ہمارے اہداف میں سے، مقاصد میں سے ہے۔ اور تیسری بات، پاکستان جس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا، ہم نے یہ کہہ کے پاکستان بنایا تھا کہ ہم تہذیب، عقیدہ، ثقافت، روایات، اپنی شناخت رکھتے ہیں، اپنی شناخت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے الگ ملک چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں الگ ملک دیا، یہ بات ہمیں بالکل یاد رکھنی چاہیے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا بحیثیت قوم، یا اللہ علیحدہ وطن دے دے، تیرے دین کا نفاذ ہم کریں گے۔ اللہ نے اپنا کام کر دیا ہے، ہم نے اپنا کام نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں ملک دے دیا ہے، ہم نے ناقدری کی ہے، ہم نے اپنا حصے کا کام نہیں کیا۔ اس لیے میں 3 گزارشات کر رہا ہوں۔ پہلی بات، آزادی اور پاکستان کی دونوں نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دوسری بات، آزادی اور پاکستان کی تکمیل کے لیے، جس کا بڑا حصہ کشمیر ہے، جدوجہد کرنا۔ اور تیسری بات، آزادی کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سالمیت و وحدت کے لیے، اور پاکستان کے قیام کا مقصد پورا کرنے کے لیے اپنی تہذیبی اور عقیدہ اور ثقافت کی روایات کو نافذ کرنے کے لیے اور ان کے بقا کے لیے جدوجہد کا عزم کرنا، یہ آج کے دن کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی تکمیل کے لیے، اس کے ترقی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔